واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقین. دوڑ لگاؤ اپنے رب سے معافی مانگنے میں اور جنت کے حصول میں جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. وہ متقین کے لیے تیار کی جا چکی ہے. جس شخص کو جنت کی حقیقت کا علم ہو جائے وہ اس کے حصول میں ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور اس کے حصول کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہا میرا ایک باغ ہے، اس باغ کی ساری کھجوریں جو درخت ہیں میرے. جب میں نے یہ باغ خریدا تھا پچھلے مالک نے اس کا ایک درخت کسی کو دے دیا تھا. اب پورا باغ میرا ہے اور ایک درخت اس کا ہے. میری رہائش اس باغ میں، میرے بیوی بچے، وہ جب چاہتا ہے باغ کے اندر آ جاتا ہے کیونکہ اس کا حق ہے. میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ اس صحابی سے کہیں کہ وہ ایک درخت مجھے بیچ دے. آپ نے کہا بات تو تیری بڑی معقول ہے، اس کو میرے پاس بھیجو. اس کو بلایا گیا. آپ نے کہا وہ باغ آپ اسے تحفے میں دے دو، درخت اس کو تحفے میں دے دو. اس نے کہا نہیں، مجھے اس کی بڑی اشد ضرورت ہے، میں اس کو تحفے میں نہیں دیتا. آپ نے فرمایا پھر اسے بیچ دو. کہتا میں بیچنا بھی نہیں چاہتا. آپ نے کہا کہ چل میرے ساتھ سودا کر لو کہ آج یہ درخت مجھے دے دو، کل جنت میں مجھ سے لے لینا. اس نے کہا چلیں دیکھتے ہیں، چلیں دیکھتے ہیں. جنت کی حقیقت وہ پہچان نہیں سکا، اٹھ کے چلا گیا. آپ کی یہ گفتگو ایک صحابی سن رہے تھے جن کا نام ابو دحداح، نام پہلے نہیں سنا، ابو دحداح رضی اللہ عنہ تھا. وہ حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا اے پیغمبر علیہ السلام، یہ آفر صرف اس کے لیے تھی یا میرے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا؟ آپ اسے کہہ رہے تھے نا جنت کا ایک درخت تمہیں دے دوں گا اگر یہ مجھے دے دے. آپ نے فرمایا تیرے لیے بھی ہے. وہ جلدی سے اٹھے اور اس کے پیچھے گئے، اسے روکا اور کہا میرا ایک باغ ہے اور اس میں 200 کھجوروں کے درخت ہیں اور ان پر پھل لگ چکا ہے اور پھل پک چکا ہے. میرے سے سودا کر لے، وہ ایک درخت مجھے دے دے، وہ 200 درختوں کا باغ خود لے لے. وہ حیران ہوا اور کہنے لگا پکی بات ہے؟
کہا پکی بات ہے۔ اس نے کہا دیکھ لینا، 1 درخت 200 درخت۔ اس نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی، بس میرے سے سودا کر لیں۔ انہوں نے سودا کر لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ ابو الدحداء رضی اللہ عنہ، ان کی رہائش بھی ان کے باغ میں تھی۔ وہ اپنے باغ کے اندر نہیں گئے، دروازے پر کھڑے ہوئے اور اہل خانہ سے کہا نکل آؤ، میں نے اس باغ کا سودا کر دیا۔ اے میرے سرتاج، اے میرے خاوند، کب سودا کیا؟ کیوں سودا کیا؟ کیوں بیچا؟ اچانک کیا ہوا؟ کہا آج اس سے سودا کیا ہے جس کے سودے میں کبھی نقصان نہیں ہے۔ ارے ہوا کیا ہے؟ فرمایا یہ سارا باغ دے کر جنت کا 1 درخت میں نے خرید لیا ہے۔ کیسی خوش قسمت وہ بیوی تھی، فوراً کہنے لگی بخ بخ ذالک مال رابح، واہ واہ، یہ تو سودا بڑا قیمتی سودا ہے۔ یہ تو 100 درخت کیا ہے، جنت کا 1 درخت، جنت کا 1 درخت۔ یسیر الراکب فی ظلھا مسیرۃ 100 عام لا یقطعھا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا گھڑ سوار اپنے گھوڑے پر بیٹھے گا، دوڑانا شروع کرے، دن رات، گرمی سردی، دھوپ چھاؤں، 24 گھنٹے گھوڑا دوڑتا رہے، دوڑتا رہے، دوڑتا رہے۔ فرمایا 100 سال ختم، اس 1 درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو میں نے یہ 200 درخت دے کر جنت کا 1 درخت لے لیا ہے۔ اس نے کہا واہ، یہ سودا بڑا قیمتی ہے۔ اہل خانہ کو لیا، سامان لیا اور دوسری جگہ پہ شفٹ کیا اور حضور کے پاس آ گئے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ میں نے وہ درخت اس سے لیا اور آپ کو وہ دیا، اور میں نے اپنا باغ اسے دیا۔ میرا آپ کا وعدہ مکمل ہوا۔ اب آپ وہ درخت لے لیں اور مجھے جنت کے درخت کی ضمانت دے دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اگلی بات صحیح بخاری میں ہے، چند دن کے بعد اچانک ابو الدحداء رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، اچانک فوت ہو گئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد فرمایا میرے صحابہ کم اذکن مدلل لابی الدحداء، میں ابھی جنازے کے بعد دیکھ رہا ہوں، میرے رب نے مجھے دکھایا ہے ابو الدحداء جنت میں پہنچ چکے ہیں، اور ان کو وہ درخت مل چکا ہے، اور اس کا پھل اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور وہ اس کی کھجوریں اتار کر کھا رہا ہے۔ جس شخص کو جنت کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے، وہ آدمی اس جنت کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور کوئی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ اور وہ جنت نیکوں کو تو ملنی ہے نا۔ اس جنت میں جو سب سے آخر میں جانا ہے وہ کون ہے؟ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمیوں کو جہنم میں پھینک دیا۔ اب جو جہنم میں گئے اس کی کئی قسمیں، کافر بھی، منافق بھی، اللہ کے نافرمان بھی، اور کچھ مسلمان بھی جائیں گے جن کے گناہ ہوں۔ پھر ان کی سفارش کی جائے گی، ان کو نکالا جائے گا، نبیوں کی سفارش پر، ولیوں کی سفارش پر، فرشتوں کی سفارش پر، اور میرے رب اپنی رحمت کے ساتھ بھی بہت سارے گناہگاروں کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے۔ سب سے آخر میں جس انسان کو نکالا جائے گا اس کے بعد جہنم کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ سب سے آخری بندہ جس کو نکالا جائے گا نا، مسند احمد کی ہی یہ دوسری حدیث ہے، میرا رب تعالیٰ اسے سب سے آخری جنتی جو جہنم سے نکلے گا اسے اٹھا کر جنت کے کنارے پر
جہنم کی طرف منہ کر کے جہنم کے کنارے پر کھڑا کر دیں گے۔ جب انسان جہنم کی آگ سے نکلے گا نا تو باہر نکل کر اس کو بڑا سکون ملے گا۔ کہاں جہنم کی آگ اور کہاں باہر، بہت سکون آئے گا۔ کتنی دیر تک وہ سکون محسوس کرے گا، لیکن اب اس دیر کے بعد اس کو جہنم کی آگ کی بھاپ آ رہی ہوگی، گرمائش آ رہی ہوگی۔ اب دیکھیں نا، تندور پر آدمی کھڑا ہو یا کسی بھٹی کے اوپر کھڑا ہو، اندر نہیں ہے، باہر ہے، تو تب بھی اس کا سیک لگتا ہے، بہت گرمائش۔ کچھ دیر کے بعد وہ کہے گا یا رب قد کشبنی ریحھا واحرقنی ذکاؤھا، یا رب اس کی بھاپ نے میرے چہرے کو جلسا کے رکھ دیا اور مجھے اس نے بہت جلا کے رکھ دیا، صرف اتنا کر دے کہ میرا چہرہ موڑ دے۔ آج میرا چہرہ جہنم کی طرف ہے، یا رب مجھے چہرہ بدلنے کی اجازت دے دے۔ اس کا مطلب روز قیامت میرے رب کا رعب دبدبا اتنا زیادہ ہوگا کہ انسان اپنی مرضی سے اپنا قدم بھی موڑ نہیں سکے گا۔ آسمان والے رب کو کہے گا یا رب اس کی بھاپ نے مجھے جلا کے رکھ دیا، میرا ذرا چہرہ موڑ دے۔ میرا رب کہے گا اللہ نہیں، اگر تیری ایک مان لی نا تو نے پھر اور مطالبے کرنے ہیں، اس وجہ سے ادھر ہی رہ۔ کہے گا لا یا رب، اے اللہ ایک مرتبہ میرا چہرہ موڑ دے، آئندہ میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ میرے رب کہیں گے فرشتوں اس کا چہرہ موڑ دو، اس کا چہرہ موڑ دیا جائے۔ فیس ذرا حساس ہوتا ہے، کمر اس کے مقابلے میں ذرا سخت ہوتی ہے، تو اس کے چہرے پر جو بھاپ پڑ رہی تھی وہ زیادہ محسوس ہو رہی تھی اور اس کی کمر کچھ برداشت کرے گی۔ لیکن جب وہ کچھ دیر یہاں ٹھہرے گا تو سامنے اس کو ایک درخت نظر آئے گا اور اس درخت کے نیچے سایہ ہوگا۔ تو تصور کرو کہاں جہنم اور پھر جہنم کی بھاپ اور کہاں وہ ایک درخت اور اس کا سایہ۔ کچھ دیر تو یہ ٹھہرے گا اور پھر کہے گا یا رب اے میرے اللہ مجھے یہاں سے تھوڑا سا آگے اس سائے میں جانے کی اجازت دے دے۔ میرا رب کہے گا ہوئی نا وہ بات جو میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر تیری ایک مان لی تو اور مطالبے کرے گا۔ فَيُعْتِ اللَّهَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، کہے گا اللہ تجھے تیری ذات کی قسم اور تیری صفات کی قسم ایک مرتبہ تو میری بات مان لینا، یہ میں تیرے ساتھ پکی بات کر رہا ہوں، آئندہ کوئی میں تیرے سے وعدہ نہیں کروں گا، کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، مجھے یہاں سے وہاں پہنچا دے۔ اب تو میری کمر بھی اس بھاپ کی وجہ سے پریشان کن حالت میں پہنچ چکی۔ میرے رب کہیں گے نہیں، پھر وہ اللہ کے ساتھ منتے ترلے کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کو آگے پہنچا۔ کبھی تمہیں ایسا اتفاق ہوا ہو کہ 2-3 گھنٹے مسلسل دھوپ میں ہو اور اچانک تمہیں سایہ مل جائے، یقین جانیے پورے وجود کو کیسا سکون ملتا ہے، کیسا لطف ملتا ہے، اسی آدمی کو پتا ہے جو 4 گھنٹے دھوپ کے بعد سائے میں آ جائے۔ اور یہ شخص کئی سال اس آگ میں رہنے اور اس کے کنارے پر کھڑا ہونے کے بعد جب یہ اس سائے میں آئے گا نا بہت راحت پائے گا، کچھ دیر یہاں رہے گا تو میرا رب ہے نا اس کو ذرا نگاہ اٹھوائے گا تو آگے اس کو ایک اور درخت نظر آئے گا، اس درخت کے اوپر پھل لگا ہوگا، اس کا تو اکیلا سایہ تھا، اس درخت پر پھل لگا ہوگا۔ جیسے ہی وہ اس درخت کو دیکھے گا تو کہے گا یا رب، میرا رب پھر کہے گا دیکھا نا، ہوئی نا وہ بات، میں نے کہا تھا تیری ایک مان لی تو دوسری بات کرے گا اور دوسری مان لی تو تیسری کرے گا، خاموش۔ کہ لا یا رب اے اللہ تجھے تیری ذات کی قسم پکا وعدہ، بڑی دیر کا بھوکا ہوں، بڑی دیر کا بھوکا ہوں، ایک مرتبہ مجھے اس درخت کے نیچے بھیج دے،
اس کے بعد میں کبھی تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ میرے رب اس کو انکار کریں گے، وہ رب سے اصرار کرے گا، وعدے کرے گا، پکے وعدے کرے گا، میرے رب کو اس پر ترس آئے گا، میرے رب کہیں گے چلو فرشتوں اس کو یہاں سے اٹھاؤ وہاں پہنچاؤ۔ اب وہ اس درخت کے نیچے جائے گا اور وہاں سے پھل توڑ کر کھائے گا، اس کو بڑا لطف آئے گا، کچھ دیر یہاں ٹھہرے گا، میرے رب تعالیٰ ہے نا اس کو پھر سامنے ایک اور درخت دکھا دیں گے جس کے اوپر پھل ہے، نیچے سایہ ہے اور قریب ہی پانی کی ایک نہر جاری ہے۔ جب اس کی نظر اس پانی پر پڑے گی اور اوپر لگے پھل پر پڑے گی، فیقول یا رب، پھر کہے گا یا رب، میرے رب کہیں گے ویحک یا ابن آدم ما اغدرک، خاموش، بس کر دیا ابن آدم، کتنا تو دھوکے باز ہے، کتنے وعدے کرے گا توڑے گا، مجھے پتہ ہے اب تو نے کہنا ہے مجھے یہاں سے وہاں پہنچا، نہیں بس۔ یا رب تیری ذات کی قسم، فیوتی اللہ العہد والمیثاق ما شاء اللہ ان یؤتی، اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری بلند شان کی قسم، ایک مرتبہ بس میری آخری بات مان لے، اللہ یہ تیرا بندہ کتنی دیر سے بھوکا، کتنی دیر سے پیاسا، اب میرے لیے ساری باتیں پوری ہو گئیں، کھاؤں گا اوپر سے، پیوں گا نیچے سے اور رہوں گا سائے میں، اب میری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، ایک مرتبہ میری بات مان لے، مجھے یہاں سے وہاں پہنچا دے۔ میرا رب کہے گا اللہ نہیں، پھر وہ اللہ سے وعدے، اللہ کے ساتھ پکے وعدے اور اللہ کے ساتھ بڑے وعدے کرے گا، اللہ ایک مرتبہ، آخری مرتبہ، آخری، اس کے بعد تیری ذات کی قسم کبھی نہیں مانگتا، لیکن صرف ایک مرتبہ مجھے وہاں پہنچا دے، میں بڑی دیر کا پیاسا، مجھے پانی کی ضرورت ہے لیکن مجھے وہاں پہنچا دے۔ اس وقت انسان بے بس ہوگا، اپنی مرضی سے قدم نہیں اٹھائے گا۔ آپ تو دنیا میں اپنی مرضی سے کھاتے ہو، اپنی مرضی سے پیتے ہو، حلال حرام تم اپنی مرضی سے کرتے ہو، لیکن وہاں اس رب کا رعب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جب وہ اللہ سے اتنے وعدے کرے گا نا، میرے رب کو پھر اس پر ترس آ جائے گا اور میرے رب کہیں گے فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور وہاں پہنچاؤ۔ اب اس کے لیے سارا معاملہ آسان ہو جائے گا، کھائے گا اوپر سے، پیے گا نیچے سے، رہے گا سکون سے اس سائے میں اور بڑی دیر موج کرے گا۔ کچھ دیر کے بعد اس کو سامنے جنت کا دروازہ نظر آ جائے گا اور جنت کے کھانوں کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک آ رہی ہوگی۔ کہے گا یا رب، اے میرے رب، میرے اللہ پھر کہیں گے خاموش، ویحک یا ابن آدم ما اغدرک، اوے افسوس تیرے اوپر ابن آدم، تو کتنا دھوکے باز ہے، کتنا تو اپنے وعدے کو توڑنے والا ہے۔ یا رب نہیں، کھاؤں گا باہر، پیوں گا باہر، رہوں گا باہر، بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا اس دروازے تک پہنچا دے، میں دیکھوں تیری جنت اندر سے کیسی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا مجھے اندر ڈال دے، باہر ہی رہوں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں میں باہر رہوں گا، کھاؤں گا باہر سے، پیوں گا باہر، رہوں گا باہر، بس ذرا مجھے اس دروازے تک پہنچا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری جنت کیسی ہے۔ ویحک یا ابن آدم ما اغدرک، افسوس تیرے اوپر ابن آدم، کتنا تو دھوکے باز ہے، بس کر دے۔ اب غور کیجئے گا اس بندے کا اللہ پر یقین کتنا ہے۔ میرے رب کہیں گے میں نے تجھے جہنم سے نکالا، پھر تیرا چہرہ موڑا، پھر تجھے سایہ دیا، پھر تجھے پھلدار درخت دیا، پھر تجھے پانی دیا، بس 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 اب اس کے آگے تیری کوئی بات نہیں مانی جائے۔ پھر وہ کہے گا لا یا رب، فیوتی اللہ العہد والمیثاق ما شاء اللہ ان یؤتی، پھر وہ اللہ کے سامنے قسمیں، منتیں، ترلے، وعدے کرے گا، اللہ آخری مرتبہ کھاؤں گا باہر، پیوں گا باہر، رہوں گا باہر، نہیں کہتا جنت میں ڈال دے، لیکن ایک بات ہے کہ صرف مجھے اس کے دروازے تک جانے کی اجازت دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیری جنت کا فرنٹ اتنا پیارا ہے، اندر سے کیسی ہے۔ اللہ کے ساتھ وہ پھر ایسے منتے ترلے کرے گا تو میرے رب کو پھر ترس آ جائے گا اور میرے رب کہیں گے چل جا اس دروازے تک ہوا لیکن رہنا باہر ہے۔
ٹھیک ہے یا رب، جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا نا، اب ذرا اس کو تصور کریے، اچھے بھلے سارے بیٹھے ہوتے ہیں سمجھدار، ایک دم سے جب کہا جاتا ہے نا شادی بیاہ پر کھانا کھا لو تو سب کی دوڑیں کیسے لگتی ہیں. تو یہ دنیا ہے کھانے پینے کی، وہ جنت ہے. جب یہ جنت کے دروازے پر جا کر اندر کا منظر دیکھے گا نا، اب اس سے برداشت نہیں ہو پائے گا. اب وہ پھر کہے گا یا رب، اے میرے اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس آدمی پر اللہ پر ایمان چیک کیجیے، تھا تو وہ آخری جنتی، لیکن اللہ کے اوپر اس کو توکل دیکھیں. ایک مرتبہ بات کی، وعدہ کر لیا، پھر بات کی، پھر وعدہ کر لیا، پھر بات کی، پھر وعدہ، پھر بات، پھر بات. اس کو پتا ہے میرا رب بڑا مہربان ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے، میں جب بھی اس سے مانگتا ہوں کبھی مایوس نہیں کرتا ہے. وہ آخری مرتبہ بھی کہے گا یا رب، اے میرے رب، تو نے مجھے جہنم سے نکالا، میرے چہرے کو موڑا، مجھے سایہ دیا، مجھے پھل دیا، مجھے پانی دیا، مجھے یہاں دروازے تک لے آیا. یا رب تھوڑا سا اندر ہی کر دے، تجھے کون پوچھے گا. میرا رب کہے گا ہوئی نا وہ بات، یا رب تیرا آخر بندہ ہوں، اگر تو تھوڑا سا اندر کر دے تو تجھے کون پوچھے گا. میرے رب کو اس پر ترس آئے گا اور میرا رب کہے گا چل جا اندر چلا جا. جب یہ اندر جائے گا نا، حدیث کے الفاظ ہیں، جلدی سے باہر آ جائے گا. یا رب جنت تو تیری ساری بھر گئی ہے، تو مجھے جگہ کہاں ملے گی. میرا رب کہیں گے جا، اندر جگہ ہے، تجھے مل جائے گی. وہ جائے گا پھر واپس آ جائے گا. یا رب اندر تو تیری جگہ بھر گئی ہے. اب میرا رب کہے گا اما ترضى ان تكون لك بارض الدنیا، بری نہیں ہے کیا اتنی جنت چاہیے کہ جتنی روئے زمین تھی نا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری دنیا کا جتنا رقبہ تھا نا، میں تجھے اتنی بڑی جنت میں جگہ دے دوں تو راضی ہے؟ کتنی جگہ؟ روئے زمین، پوری دنیا میں جتنی زمین تھی اتنی جنت دے دوں تو راضی ہے؟ تو اب آ کر اس کی بس ہو جائے گی. پہلے اس کا بہت بڑا توکل تھا، کہتا تھا جنت، جہنم سے نکلا، درخت ملا، سایہ ملا، پھل ملا، پانی ملا، دروازے پر پہنچا تو اس کو پتا تھا رب کرتا جا رہا ہے. تو جب میرے اللہ کہیں گے نا کیا تجھے روئے زمین کے برابر جگہ مل جائے تو راضی ہے؟ آگے سے کہے گا اتسخر بی وانت رب العالمین، اللہ تو رب ہو کر چھوٹے سے بندے سے مذاق تو نہ کر. یعنی وہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، مذاق کر رہے، اتنی بڑی جنت. وہ سمجھ رہا ہوگا 3 مرلے کا مکان مل جائے وہی کافی ہے. تو اس کو کہا گیا کہ تمہیں روئے زمین جتنی جگہ مل جائے راضی ہے؟ وہ کہے گا اتسخر بی وانت رب العالمین، تو رب العالمین ہو کر چھوٹے سے بندے سے مذاق تو نہ کر، میرے لیے اتنا بڑا محل کیسے؟ میرا رب کہے گا ارے یہ مذاق نہیں ہے. میرا رب اس کی یہ بات سن کر پھر مسکرائے گا، اور اتنا مسکرائے گا، اتنا مسکرائے گا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرائے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نظر آ گئیں. پھر آپ نے کہا، میرا رب کہے گا اما ترضى ان تكون لك بمثل عشر الدنیا، اس دنیا کو 10 گنا کر لیا جائے تمہیں کافی ہے؟ پھر میرا رب کہے گا تمنا، اب مانگ، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ فیتمنا، وہ تمنا کرے گا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، 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 یہ بھی دے دے. میرا رب کہے گا مانگ، اب تو کیا لینا چاہتا ہے؟ وہ مانگتا جائے گا، میرا رب سب کچھ دے دے گا. جب وہ مانگ مانگ کے تھک جائے گا پھر میرے رب کہیں گے ہاں ابھی تو یہ باقی ہے، ابھی تو یہ باقی ہے، ابھی تو یہ ہاں یا رب یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. میرا رب اسے یاد کرواتا جائے گا اور وہ اس کے اوپر ہاں 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 کرتا جائے گا.
جب اس نے مانگا میرے رب نے دیا، جب میرے رب اسے یاد کروائیں گے وہ اس کو مانگے گا، پھر جب میرے رب اس کو یاد کروانے کے بعد کہیں گے جو تم نے مانگا، جو میں نے دیا، میں اس کو 10 گنا بڑھا کر تمہیں جنت میں عطا کرتا ہوں، 10 گنا بڑھا کر اس کو جنت میں دے دیا جائے گا، اور یہ وہ آخری جنتی ہوگا۔ اس جنتی کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور اس کے نکلنے کے بعد کوئی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق ایسا جوڑو کہ کبھی اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو، اس کے ساتھ ایسا تعلق جوڑو کہ تمہیں مانگتے ہوئے کبھی جھجک نہ آئے، کبھی حیا نہ آئے، کبھی شرم نہ آئے۔ اپنے رب سے مانگو، دل کھول کر مانگو، بار بار مانگو، 100 بار مانگو، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ اس نے مانگا، میرے رب نے دیا، وہ جہنم سے نکلا، چہرہ بدلا، سایہ ملا، پھل ملا، پانی ملا، جنت کا دروازہ ملا۔ پھر جنت میں پوری روئے زمین کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے، 10 سے ضرب دے دو، جتنا بڑا رقبہ ہوگا اس کو اللہ جنت میں وہ عطا کرے گا۔ جو کچھ اس نے مانگا وہ بھی عطا کرے گا، جو رب نے یاد کروایا وہ بھی عطا کرے گا، اور اللہ اس کو 10 گنا بڑھا کر عطا کرے گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میرا رب کہتا ہے تیرے مانگنے میں دیر ہے، تیرے مانگنے میں کمی ہے، میری رحمت کا کنارہ کوئی نہیں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ جب آخری جنت میں یہ کچھ ملے گا، جو اول مرحلے میں جنت میں جائیں گے ان کی پیار کا عالم کیا ہوگا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، میرا رب کہتا ہے میں نے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تمہارے لیے جنت میں جو تیار کر رکھا، کوئی جان اسے جانتی نہیں، لیکن وہ ملے گی کیسے؟ جزاء بما كانوا يعملون، تمہارے عملوں کے بدلے میں تمہیں وہ جنت عطا کی جائے گی۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔